قرآن کا جو فہم ہے وہ غور و فکر کیے بغیر اور مفسرین محدثین اور احادیث کے بغیر مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا. اب کوئی آپ کو آ کر کہے گا کہ دیکھو بھائی تم تو یہ کہتے ہو کہ انبیاء کو علم غیب ہے, اللہ کی عطا سے اولیاء کو بھی غیب کا علم مل جاتا ہے. دیکھو قرآن میں تو انبیاء کہہ رہے ہیں لا علم لنا, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں کچھ علم نہیں ہے, اور تم کہتے ہو کہ انبیاء کو بھی علم ہے. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ مفسرین نے بڑا پیارا جواب دیا اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کیا سوال پوچھا؟ یہ پوچھا کہ تم نے اپنی قوم کو جب تبلیغ کی ماذا اجبتم, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا انبیاء کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ حضرت نوح کو نہیں پتا کہ میں نے تبلیغ دین کی تو کتنے لوگ ایمان لائے کتنے لوگ نہیں لائے؟ رسول اللہ کو نہیں معلوم کہ جب آپ نے دین کا پیغام پہنچایا تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی انہوں نے قبول کیا, ابو جہل ابو لہب منکر ہو گئے. کیا حضور نہیں جانتے؟ یہ تو واضح سی بات ہے. آج آپ کسی سے کوئی بات پوچھیں وہ آپ کو جواب دے تو آپ اس کا جواب نہیں جانتے کہ اس نے کیا جواب دیا. تو انبیاء نے تو اپنی قوم کو تبلیغ کی, قوم نے جب یہ انکار کیا یا قبول کیا تو انبیاء کو تو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو اللہ کی بارگاہ میں انبیاء یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا علم لنا, ہمیں تو کوئی نہیں پتا؟ مفسرین نے بڑا محبت والا جواب دیا, کہا دراصل انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کمال ادب یہ ہے کہ انسان خود کو کچھ نہ سمجھے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں انبیاء, اور اللہ سے بڑھ کر تو علم کسی کا نہیں. انبیاء نے کمال ادب کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے علم کے آگے اپنے علم کو کل عدم شمار کیا. کہا اللہ کے علم کے آگے ہمارا تو علم ہے ہی نہیں. فرمایا لا علم لنا, یا اللہ ہمیں نہیں پتا. اور آگے جو آیت ہے وہ اس کا جواب بھی ساتھ ہی کیا, انک انت علام الغیوب, باری تعالیٰ تجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے